ہونے کے لیے، تندرست مومن کے رزق حلال میں وسعت کے لیے، اس پرسر وضع کی قبولیت کے لیے اور پرسر عزا کے وارث امام صاحب الزمان علیہ السلام کی ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات مومنین کرام، واجب الاحترام مزاداران مظلوم کربلا، سرکار نواسہ رسول کی صف اعضاء پہ تشریف لانے والے تمام بزرگان گرامی، بڑے ہی مقدر کی بات ہے، بڑے ہی نصیب کی بات ہے، امام حسین علیہ السلام کے صف اعضاء پہ آ کے بیٹھنا۔ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، وہ رسول کہ جو اللہ کے محبوب ہیں، جن کی زبان مقدس پہ وحی پروردگار کا پہرا ہے، وہ ارشاد فرما رہے ہیں الحسین منی وانا من الحسین۔ اور یہ کوئی معمولی سا جملہ نہیں ہے، یہ کوئی عام سی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ جس کو انسان سنے اور چپ کر کے آگے گزر جائے۔ بڑے ہی توجہ طلب نکتہ ہے، بڑی ہی گہری بات ہے۔ کوئی سوچے تو صحیح، کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں، کوئی صحابی ایسا نہیں، کوئی رشتہ دار ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں نبی نے کہا ہو کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یہ حسین کی ذات ہے جن کے بارے میں فرما رہے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین میں سے ہوں۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، فضیلت ہے۔ اگر نبی فقط اتنا کہہ دے کہ حسین میرا حصہ ہے، حسین مجھ سے ہے، تو یہ بھی امام حسین کی بڑی فضیلت تھی، بہت بڑی فضیلت تھی۔ اور اس پہ بھی ہمیں امام حسین کو بہت بڑا خراج تحسین پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن میرے بزرگان گرامی غور طرف یہ جملہ ہے، نبی نے فقط یہ نہیں فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، بلکہ فرما رہے ہیں میں سردار الانبیاء بھی حسین میں سے ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین علیہ السلام کوئی معمولی ذات نہیں ہے، ان کو عام شہزادہ نہ سمجھا جائے، ان کو عام صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نہ سمجھا جائے، ان کو معمولی بچہ نہ سمجھا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سمجھنا ہوگا تو پھر آپ کو کئی کتابیں لکھنا پڑیں گی کہ حسین کا مطلب کیا ہے۔ بس اتنی بات ضرور ہے کہ آج اگر ہم مسلمان ہونے پہ فخر کر رہے ہیں، آج اگر کلمہ محمد رسول اللہ پہ فخر ہو رہا ہے، آج اگر لا الہ الا اللہ کی اذانیں بلند ہو رہی ہیں، آج اگر نمازوں کے سجدے خلوص سے انجام دیے جا رہے ہیں، یہ مسجدوں کے لمبے لمبے مینار بنائے جا رہے ہیں، یہ امام بارگاہ ہیں، یہ قرآن کے شبینے، یہ تلاوتیں، یہ تمام تر عبادتیں، خدا کی قسم اس کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا اگر کربلا میں حسین کا گھر نہ ہوتا۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ آج کائنات کی ہر چیز مرہون منت ہے اس بات کے کہ امام حسین علیہ، تو یہ عام بندہ ہوگا نا، اسے کیا پتا، ایک بے معرفت بندے کو کیا پتا حسین کسے کہتے ہیں۔ ایک کم پڑھا لکھا بندہ جسے پتہ ہی نہیں کہ بندہ علم سے مولوی بنتا ہے یا داڑھی بڑھانے سے مولوی بنتا ہے۔ پگڑیاں باندھنے سے مولوی نہیں بنتے، علم سے انسان بنتا ہے، اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اس کو کیا پتا حسین کسے کہتے ہیں؟ اگر پوچھنا ہے نا تو کسی اہل معرفت سے پوچھو۔ خواجہ اجمیر نے اجمیر کی خاک سے آواز دی، دنیا کو سمجھ ہی نہیں آیا حسین کسے کہتے ہیں۔ خواجہ اجمیر نے دنیا کو سمجھایا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ تم کیا سمجھتے ہو حسین کو؟
تم کیا سمجھتے ہو حسین کو؟ حسین کوئی معمولی ہستی ہے؟ دین است حسین، حسین دین ہے، دی پناہ است حسین، حسین دین کی پناہ ہے۔ اور سرداد نہ داد دست در دست یزید، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یزید کے ہاتھ پہ صحابہ کی اولاد نے اور لوگوں نے بیعتیں کر لی، حسین نے بیعت کر نہیں کی، اور یہ معمولی سی بات ہے؟ انہوں نے کر لی تو کوئی بات نہیں، حسین نے نہ کی تو کوئی بات نہیں۔ نہیں، خواجہ نے فرمایا سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ وہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر حسین نے سر دے دیا ہے، یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، اگر حسین نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہوتی، آج لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہ ہوتا۔ لا الہ الا اللہ آج یہ کلمے ہیں اس لیے کیونکہ حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حسین کا ہاتھ نہیں، رسول کا ہاتھ ہے، آدم کا ہاتھ ہے، نوح کا ہاتھ ہے، کل انبیاء کی محنت حسین کے ہاتھ پہ ٹکی ہوئی ہے۔ آج اگر حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں جاتا ہے تو آدم سے لے کر مصطفیٰ تک نبیوں کی محنت برباد ہوتی ہے۔ حسین نے سر دیا ہے، ہاتھ نہیں دیا، گویا ہاتھ نہ دیکھے آدم سے لے کر مصطفیٰ تک سارے انبیاء کی محنت کو بچایا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اس لیے ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ۔ یہ ہے وارث انبیاء۔ حسین کوئی معمولی ذات نہیں ہے، حسین وارث انبیاء ہیں، حسین وارث آل محمد ہیں۔ حسین نے کربلا میں گھر لٹا کے گھر لٹایا نہیں، دین بچایا ہے۔ تو جو بھی انسان بطور انسان ہے، جو بھی انسان بطور مسلمان ہے، مسلح پہ بعد میں جائے، حسین کا شکریہ پہلے ادا کرے۔ حق نہیں بنتا ہے، مسلح پہ قدم رکھو تو پہلے حسین کا شکریہ ادا کرو کہ زہرا کا لال اگر آپ کی قربانی نہ ہوتی ہمیں یہ مسلح نصیب ہی نہ ہوتا، ہمیں یہ مسلح نصیب نہ ہوتا۔ میرے بھائیو، آپ تو شیعہ سنی ہے نا، آپ تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ خدا کی قسم یہ ہم نے سنی، روایات تاریخی ہیں کہ سکھ مسلمان تو نہیں نا، سکھوں کا جو بڑا تھا گرو نانک، وہ ایک مرتبہ رو رہا تھا، 10 محرم کا دن تھا، وہ بیٹھ کے گریہ کر رہا تھا۔ تاریخوں میں یہ واقعات موجود ہیں، کہاں تک سچے جھوٹے مجھے نہیں پتا، لیکن تاریخوں میں جملے یہ ہیں کہ وہ رو رہا تھا تو اس کا ماننے والا، گرو کا چیلا ہی کہتے ہیں نا ان کو، تو وہ آیا، اس نے کہا گرو جی کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا یار آج 10 محرم ہے، محمد کا نواسہ پیاسا قتل ہو گیا۔ تو اس نے کہا سرکار یہ تو مسلمانوں کے رسول کا نواسہ نہیں، ہم تو سکھ ہیں، ہمارا کیا لینا دینا حسین کے ساتھ؟ تو یہاں گرو نانک کو غصہ آیا، کہا جاؤ، میں کہہ رہا ہوں اپنی بہن سے نکاح کر لو، میں کہتا ہوں اپنی بہن سے جا کے نکاح کر لو۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ گرو نے پوچھا کیوں؟ کہا میرا ضمیر اور میری غیرت نہیں مانتی۔ کہا اسی ضمیر کا نام حسین ابن علی ہے۔ یزید ماں بہن کو حلال کرنے جا رہا تھا، حسین نے انسان کی انسانیت کو بچایا ہے، انسان کی غیرت کو بچایا ہے، مردہ ضمیر کو زندہ کیا ہے۔ تو جو حسین کا دشمن ہوگا، یاد رکھو نہ وہ صحیح طرح سے محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان ہے، بلکہ نہ وہ صحیح طرح سے انسان ہے جس کا ضمیر ہی مردہ ہے۔ اس کا کیا تعلق حسین ابن علی سے؟ تو کیا ربط ہے حسین ابن علی سے؟ میں مجلس میں نہیں جاتا، تم جاؤ باہر میں، تم مجلس میں نہیں آؤ، تمہارا ربط کیا ہے اسے؟ یہاں غیرت مند آتے ہیں، بے حیاؤں کا کوئی تعلق نہیں شبیر کی مجلس سے۔ یہاں یہ شیعہ سنی کا ممبر نہیں ہے، یہ شیعہ سنی کی مجلس نہیں ہے، حسین کسی شیعہ کی میراث نہیں، حسین میں کہتا ہوں کسی مسلمان کی میراث نہیں۔
جس کا ضمیر زندہ ہے اس با ضمیر انسان کے پیشوا کا نام حسین ابن علی ہے۔ اور ہم یہاں بیٹھ کر بالکل اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بطور شیعہ بالکل ہم کوئی اجارہ داری قائم نہیں کرتے کہ ہمارا حسین ہے۔ اور میرے بھائیوں ہم تو اعلان کرتے ہیں حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ ہماری اجارہ داری نہیں ہے، کربلا کوئی شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ہے، حسین کوئی شیعہ سنی کی اجارہ داری کا نام نہیں ہے، جو کلمہ مصطفیٰ پڑھتا ہے حسین اسی کا پیشوا ہے۔ تو اپنا مر جائے بندے روتے نہیں؟ کبھی دیکھا ہے بندہ جوان بھائی مر جائے بندہ خوش ہو رہا ہو واہ واہ مر گیا جی جان چھوڑ گئی؟ کوئی دیکھا ہے ایسا؟ بڑے بڑوں کو بھی ہم نے اپنے گھر کے جوانوں پہ روتے ہوئے دیکھا۔ او بھائی یہ فطرت انسان ہے، اپنا مرے تو روتے ہو، رسول کا گھر اجڑ جائے تو مسکراتے ہو۔ یہ کہاں کی منطق ہے؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ حسین علیہ السلام جب اپنے مرتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے نا، جس طرح ہمارے اپنے مرے ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کا گھر اجڑا، مصطفیٰ کو دکھ کوئی نہیں؟ رسول کو دکھ نہیں ہے کیا؟ رسول کے سینے میں دل نہیں؟ تو پھر حق یہ بنتا ہے بطور مسلمان ہم رسول کے غم میں شریک ہوں یا حسین کے گھر کے اجڑنے پر جشن منائے؟ میرے عزیزوں جو آئے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ مجھے وضاحت کرنا پڑی، جو تشریف لائے ہیں وہ شیعہ سنی کے اس مجلس میں نہیں آئے، امام حسین کو خراج تحسین پیش کر کے اپنے ضمیر کے زندہ ہونے کا ثبوت پیش کرنے کے لیے آئے۔ خدا قبول فرمائے، مولا حسین کے قلب پاک کو ہم سے راضی فرمائے۔ میرے عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کا ایک فرمان ذیشان صلوات سارے پڑھیے امام علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ سرکار کا فرمان ذیشان میں نے آپ کی خدمت میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا، امام گھر سے نکلنے لگے، خاندان کو ساتھ لے کر کے نکلے۔ ظاہر ہے امام حسین جو کہتے ہیں نا دو شہزادوں کی جنگ تھی، ان کو ہوش کرنا چاہیے۔ جو جنگ کرنے جاتے ہیں وہ بہنوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتے، جو بچوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتے، وہ لشکر ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ امام حسین جنگ کرنے نہیں نکلے۔ امام حسین سے کسی نے پوچھا آپ کیوں جا رہے ہو؟ امام حسین کے بھائی تھے جن کا نام تھا محمد حنفیہ۔ تو سرکار نے پوچھا بھیا آپ یہ سارا گھر لے کے کیوں مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے بتایا نہیں۔ یاد رکھیے امام حسین نے بتایا نہیں، امام نے فرمایا محمد حنفیہ کاغذ قلم لے کے آؤ، میں لکھواتا ہوں تم لکھو۔ توجہ چاہتا ہوں، میں لکھوا رہا ہوں اور تم لکھو کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ محمد حنفیہ کاغذ قلم لے کے آئے، امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکھو میں حسین کی طرف سے انی لم اخرج بطرا ولا عاشرا ولا ظالما ولا مفسدا، میں نے دنیا داری کے تکبر کے لیے، جاہ و جلال کے لیے، حکومت کے حصول کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے قیام نہیں کیا۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ کس لیے نکل رہا ہوں جی؟ نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ اور پھر ایک اور جملہ فرمایا ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَأَسِيرَ سِيرَةَ جَدِّي وَأَبِي، میں اپنے بابا جان اور اپنے نانا جان کی سیرت پر عمل کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے یہاں امام علیہ السلام نے 4 جملے فرمائے ہیں۔ پہلا جملہ کہ میں نے تکبر اور جاہ و جلال کے لیے قیام نہیں کیا۔ دوسری بات میں نے اصلاح کے لیے قیام کیا۔ تیسری بات امر بالمعروف اور نہی از منکر کے لیے قیام کیا ہے۔ اور چوتھی بات کہ میں اپنے بابا اور نانا کی سیرت پہ چلنے کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ یہ 4 باتیں نہیں میرے عزیزو، اگر ان کو اندر سے دیکھو تو یہ ایک ہی بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امام حسین کا اصلاح کرنا، امر بالمعروف کرنا، یہی امام حسین کا مقصد تھا، یہی سیرت علی ہے، یہی
سیرت نبی ہے، ایک ہی چیز ہے۔ اصلاح معاشرہ، اصلاح امت، یہ سیرت نبی ہے، یہی سیرت علی ہے، اور امر بالمعروف اور نہی از منکر اصلاح امت کا وسیلہ ہے۔ اصلاح امت کیسے ممکن ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے۔ اب توجہ چاہتا ہوں جی، امام حسین کے قیام کا مقصد تو امام نے بتا دیا کہ میں کیوں نکل رہا ہوں، امت میں اصلاح کرنے، امر بالمعروف اور نہی از منکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور ساتھ میں امام فرمانا چاہتے ہیں میرا بھی شعار یہی ہے، میرے بابا کا بھی یہی ہے، میرے نانا کا بھی یہی ہے، یعنی اصلاح امت ہم آل محمد کے گھرانے کا شعار ہے۔ ہم تمام آل محمد اصلاح امت کر رہے ہیں، امر بالمعروف کر رہے ہیں، نہی عن المنکر کر رہے ہیں، یہ تو مقصد قیام امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو پھر ہمیں یہ بھی عزاداری کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ہم جو عزاداری کر رہے ہیں، عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ اب ہر بندہ جو عزادار، شیعہ بھی عزادار، سنی بھی عزادار، ہر وہ بندہ جس کے دل میں محبت ہے رسول کے گھرانے کی، وہ عزاداری کر رہا ہے، اسے دکھ ہے۔ عزاداری کا مطلب کیا ہے؟ دکھ، درد، اظہار مصیبت۔ ہر وہ شخص عزادار ہے جس کے دل میں درد ہے حسین کے گھرانے کے لٹنے کا۔ اب وہ کہے کہ جی میں اپنے اپنے انداز میں عزاداری ہے نا، سنی بھی اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ میرے دل میں نواز رسول کا درد ہے، وہ بھی عزادار ہے۔ آپ کے دل میں اگر یہ بات ہے تو آپ بھی عزادار ہیں۔ توجہ فرمائی میرے بھائیوں بزرگان نے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ عزاداری مظلوم کربلا بہت فائدہ مند چیز ہے، اس کے دنیا میں بھی بڑے فائدے ہیں، اس کے آخرت میں بھی بڑے فائدے ہیں۔ بھئی دنیا میں فائدہ کیا ہے؟ یہاں جو دعا مانگو حسین کے صدقے میں قبول ہوتی ہے۔ آپ کو جو بھی مانگنا ہے، آپ یہاں آئیے، حسین فرزند زہرا کا وسیلہ دیجئے۔ کوئی بیمار ہے اس کو صحت ملے گی۔ میرے بھائی کے والد محترم بیمار ہیں، ہم امام حسین کا صدقہ دے کر دعا کریں مالک کائنات زہرا کے پیاسے بیٹے کا صدقہ ان کو شفاء کلی و کامل عطا فرمائے۔ وہ اپنے بابا جان کو وہاں چھوڑ کے یہاں مجلس میں آئے ہیں، مجلس شبیر کو بپا کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی ہمیں اپنا غم ہمارا پیچھے ہے، زہرا کے گھر کا غم ہمارے لیے آگے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا شعار ہے انسان کی طرف سے۔ خدا اجر عطا فرمائے مالک ہر بیمار کو، اور خصوصاً میرے بھائی کے والد بزرگوار کو مالک صحت کلی عطا فرمائے، اور وہ خود یہ مجلس عزا بپا کریں۔ میرے عزیزان محترم، بیمار ہو شفا ملتی ہے، تنگ دست ہو رزق ملتا ہے، بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے۔ یہ سارے فائدے ہیں دنیا کے فائدے۔ آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، امام صادق، صلوات پڑھیے امام علیہ السلام کی ذات پر۔ امام صادق کی حدیث ہے، اور یہ حدیث یہ مت کوئی سمجھے کہ یہ حدیث درست نہیں ہے، نا، یہ حدیثیں درست ہیں، ہمارے سمجھنے میں غلطی ہے، ہم صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں، جب سمجھ میں نہیں آتا تو انکار کر دیتے ہیں، نا، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ امام علیہ السلام کا ارشاد ہے من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پہ روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنا لے، جنت واجب ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ حسین کی عظمت ہے، کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو حدیث کا انکار کر دیں گے، نہیں میرے عزیزو۔ امام حسین علیہ السلام اتنی عظیم ہستی کا نام ہے کہ کوئی رونے کی شکل بھی بنا لے تو جنت واجب ہے۔ تو دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ، گناہ معاف۔ یقیناً جنت میں گناہگار تو کوئی نہیں جاتا نا، تو جس کے تو اللہ اس بات پہ علی کل شیء قدیر ہے یا نہیں کہ اللہ گناہگار کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر کوئی حسین پہ روئے، کروڑوں گناہ کر رکھے ہوں، اللہ حسین کے صدقے میں گناہ معاف کرنے پہ قادر ہے یا نہیں؟ تو اس پہ کیا اعتراض ہے کہ اللہ کسی کے گناہ معاف کر دے، اسے جنت میں بھیج دے؟ کسی کو اعتراض ہے؟ اللہ پہ اعتراض ہے، یا اللہ تو کیوں بخشے اینو؟ ہے کسی کو اعتراض؟ یہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، آپ نے اسے کیوں بخشا؟ آپ کو اس کو جہنم میں ڈال، اللہ نالو بھی زیادہ سیانے ہو۔ تو جو وہ اللہ ہے،
پہلے اللہ کا، پہلے وحدانیت کا تصور تو پیدا کرو، پہلے عقیدہ توحید تو ٹھیک کرو، مسلمان بعد میں ہو گئے، پہلے عقیدہ تو درست کرو۔ وہ کیسا مسلمان ہے جو اللہ کو مشورے دے رہا ہے؟ ہاں، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ مولا متقیان علیہ السلام ایک صلوات پڑھی علی کی ذات۔ امام سے کسی نے پوچھا مولا علی کل شیء قدیر کا کیا معنی ہے؟ سرکار نے فرمایا عذاب دینے پہ قدرت رکھتا ہے پھر بھی برداشت کرتا ہے، عذاب دینے پہ قدرت رکھتا ہے گناہگار کو پھر بھی برداشت کرتا ہے۔ اس نے پوچھا سرکار اس سے بھی بہتر کوئی معنی علی کل شیء قدیر کا ہے؟ کہا ہاں۔ جی مولا کیا؟ کہا وہ عذاب دینے کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اس کے باوجود یہ انسان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، نہ فقط یہ کہ اس کو برداشت کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، کسی کو پتہ نہیں لگنے دیتا کہ یہ کتنا بڑا گناہگار ہے۔ واقعاً وہ گناہ اگر ہمارے ماں باپ کو پتہ چل جائے ہمیں گھر سے نکال دے، ہمارے عزیزوں رشتہ داروں دوستوں کو پتہ چل جائے ہم سے ہاتھ نہ ملائیں، وہ علی کل شیء قدیر قدرت رکھتا ہے لیکن پھر بھی چھپا دیتا ہے۔ اب لڑو نا اللہ سے، کیوں چھپاتے ہو؟ گناہ کر کے اللہ سے کہو نا چھپانا نہیں، پھر دیکھو حالت کیا، جہنم سے پہلے زندگی جہنم نہ ہو جائے تو بتانا۔ وہ چھپائے تو ٹھیک ہے، دوسرے کو معاف کر دے تو ٹھیک نہیں۔ مولا علی کل شیء قدیر کا اس سے بھی کوئی بہتر معنی ہے؟ فرمایا ہاں، وہ عذاب دینے پہ قدرت رکھتا ہے لیکن نہ فقط چھپا دیتا ہے بلکہ معاف کر دیتا ہے۔ بندے نے گناہ کیا ہوتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے، مولا اس سے بھی بہتر کوئی معنی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں بزرگان گرامی۔ کہا ہاں۔ مولا کیا؟ کہا اس سے بہتر کہ وہ عذاب دے سکتا ہے پھر بھی برداشت کرتا ہے، نہ فقط برداشت کرتا ہے بلکہ چھپا دیتا ہے، نہ فقط چھپاتا ہے بلکہ معاف کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑی قدرت ہے اس کی، نہ فقط یہ کہ عذاب دینے پہ قدرت رکھتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے اس سے صحیح معنوں میں توبہ کر لے انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اتنا کریم ہے اللہ۔ یا رسول اللہ صلی علی محمد۔ یعنی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے، جب ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا تو ان کے نامہ اعمال نیکیوں سے پر ہوں گے، وہ خدا سے التجا کریں گے یا اللہ ہم نے تو بڑے گناہ کیے، تو آواز آئے گی تو نے محمد و آل محمد کا وسیلہ دے کر مجھ سے توبہ کی تھی، میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں ہیں گناہ کرنے پہ وادار نہیں کرتی کہ لہذا میں اب کلین چٹ مل گئی رج کے کرو جو کر سکتے ہو، نہیں توجہ فرمائی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جی میں آئے کرتے رہو، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا کریم ہے تم بھی کوئی غیرت کرو، وہ جو اتنا کریم ہے تم بھی کوئی غیرت کرو، وہ جو اتنا کرم کرنے والا ہے اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو، اس کی توبہ کرو، آخر کو اسی کی بارگاہ میں جانا۔ تو میرے بھائیوں میرے عزیزوں، میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ بہت فائدے ہیں عزاداری کے، دنیاوی فائدے بھی ہیں، اخروی فائدے بھی ہیں، بہت فائدے ہیں۔ اچھا، لیکن ہر چیز کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے۔ میری بات بھول تو نہیں ہے جی؟ فائدے بھی ہوتے ہیں اور مقصد بھی ہوتا ہے۔ انسان کام فائدے کے لیے نہیں کرتا، مقصد کے لیے کرتا ہے۔ انسان چیزوں کو فائدے کے لیے نہیں رکھتا، مقصد کے لیے رکھتا ہے۔ یہ بچے موبائل لے کے بیٹھے میرے سامنے، موبائل آج کل یہی مثال زیادہ مناسب ہے کہ میں آپ کی خدمت پہ پیش کروں۔ آج کل کے موبائل ایسے آ گئے ہیں کہ انہوں نے ٹی وی سے بے نیاز کر دیا ہے، ریڈیو سے بے نیاز کر دیا ہے، گھڑی سے بے نیاز کر دیا ہے، کیلکولیٹر سے بے نیاز کر دیا ہے، یعنی اب آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے، ایک موبائل رکھو سب کچھ مل گیا۔
कैमरे इसमें, ऑडियो इसमें, रेडियो इसमें, रिकॉर्डिंग इसमें, हर चीज दुनिया जहान की डाल दी। सारे गैजेट जो पुराने थे अब वो फरसूदा हो गए। एक मोबाइल रखो, बल्ले बल्ले, किसी और चीज की जरूरत है ही नहीं। कितने फायदे हैं इस मोबाइल के, है ना जी, इतने फायदे। अब जहन में रखना, ये मोबाइल, इसके सारे फंक्शन ठीक हो लेकिन काल ना आए, तवज्जो फरमाइएगा जी, मेरा साथ दीजिएगा, बस सारे फंक्शन ठीक हो, काल ना करवाए, तो कौन सा बंदा है जो जेब में रखेगा इसको? हर बंदा कहेगा यार इसको घर में ही रख दो, जब जरूरत होगी कैमरे की उठा लेंगे, वरना इसको घर में पड़ा, ये क्या वजन उठा के फिरना है, काल तो करवाता नहीं। अच्छा, ये जो पुराने फोन बटनों वाले जी, उसमें कोई फंक्शन ना हो, 200 रुपए आज के दौर में उसकी शायद कीमत ना हो, लेकिन अगर उस पे काल आती जाती है, वो कौन सा बंदा जो उठा के दरिया में फेंकेगा? परा करो, क्या जरूरत है इतना छोटा सा मोबाइल? है कोई बंदा कि इतना बड़ा मोबाइल काल ना करवाए, उसे जेब में उठा के फिरे, और वो छोटा सा मोबाइल अगर काल करवा रहा हो उसे उठा के फेंके? बंदे कहेंगे पता चल गया ना, काल करवाना फोन का मकसद है, बाकी सारे उसके फायदे हैं। बंदे फोन फायदे के लिए नहीं रखते, मकसद के लिए रखते हैं। तो किबला आजादारी के फायदे तो मैंने गिनवाए, अब जरा ये तो बताइए कि आजादारी का कोई मकसद भी है या ये बेमकसद काम है? इसका कोई मकसद भी है या ये बेमकसद काम है? फजूल एवं आके बह रहा, पिट रो के टुर गया, ताई बंदे आखन दे ये पिट दे ने। और जब बेमकसद होगा तो पिटने का कोई फायदा है? तो उनको बताइए तो सही, ये पिट दे नहीं, ये आजादारी किसी मकसद के तहत करते हैं। तो भाई इसका क्या मकसद है? जन्नत जाना? जन्नत जाना आजादारी का मकसद नहीं, क्योंकि जन्नत के लिए और भी बहुत से वसीले हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखना जन्नत का वसीला है, नमाज पढ़ना जन्नत का जरिया है, रोजा रखना जन्नत का जरिया। तो कितने काम है जिनसे जन्नत मिल सकती है, तो फिर आजादारी क्यों करें? अच्छा जी, बीमारों से शिफा मिलती है तो ये तो घर में अलम लगा लें या इमाम बारगाह चले जाएं या अल्लाह से वैसे ही दुआ कर लें, अल्लाह शिफा नहीं देता तो फिर आजादारी जरूर करवानी है। दीगर दुआएं कबूल करानी है, मस्जिद में चले जाओ, अल्लाह नहीं सुनता जी? अल्लाह मस्जिद है सुनता कि कोई नहीं सुनता? सुनता है ना, तो फिर आजादारी क्यों करते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे फायदे हैं आज़ादारी के, मगर आज़ादारी का मकसद नहीं, क्योंकि फायदे हम कहीं और से भी हासिल कर सकते हैं, मकसद हमें कहीं और हासिल नहीं होता। तो फिर आप पूछो ना कि आज़ादारी का मकसद है क्या, तो मैं क्या बताऊंगा आज़ादारी का मकसद क्या है? बस इतना ही मैं कहूंगा, आज़ादारी का वही मकसद है जो क़याम इमाम हुसैन का मकसद है। और मैं बता चुका हूँ, क़याम इमाम हुसैन का मकसद है उम्मत की इस्लाह करना, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना। हम यहाँ आज़ादारी इसलिए करते हैं, जिस बच्चे की जमाने में इस्लाह नहीं होती, हुसैन की आज़ादारी बच्चों को बाहया बनाती है। ये आज़ादारी बाहया बनाती है, ये आज़ादारी इस्लाह करती है, ये आज़ादारी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जरिया है। जब इमाम हुसैन का क़याम इसलिए है, तो ये आज़ादारी का क़याम किस लिए होना चाहिए? जाहिर है जो मकसद इमाम हुसैन का है वो मकसद यहाँ पूरा होना चाहिए, तब ये आज़ादारी है। लेकिन अगर वो मकसद आज़ादारी में पूरा हो तो फिर फायदे तो हैं, मकसद नहीं। लिहाजा मकसद इमाम से बढ़कर कोई नहीं सोच सकता। है कोई बड़ा इमाम से जो अपने आप को कहे नहीं मैं इमाम हुसैन नालों भी बड़ा? इंज नहीं होना चाहिए, बल्कि इस तरह होना चाहिए। इमाम हुसैन से सियाना बनने की कोई भी कोशिश ना करे। इसमें कोई राज, इमाम के काम में अल्लाह का राज होता है।
امام بندوں کا بنایا ہوا نہیں ہوتا، امام اللہ کا بنایا ہوتا ہے۔ تو امام کے کام میں اللہ کے راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اگر امام حسین نے فرمایا ہے کہ میرا مقصد امر بالمعروف نہی از منکر اور امت کی اصلاح کرنا ہے، تو پھر ہم امام سے آگے نہ بڑھے۔ ہماری عزاداری حسین کے لیے ہے نا، حسین تب راضی ہوں گے جب حسین کا مقصد عزاداری میں زندہ ہوگا، جب حسین کا مقصد اس عزاداری میں زندہ ہوگا، اور وہ اصلاح امت ہے، وہ امر بالمعروف ہے، وہ نہی از منکر ہے۔ اور یاد رکھیے، امر بالمعروف اور نہی از منکر کا مطلب کسی کو ڈانٹنا نہیں۔ امام حسین امر بالمعروف کرنے نکلے نا، نکلے یا نہیں؟ اب بتائیے، امام حسین نے امر بالمعروف کیا یا نہیں کیا؟ تو کتنے لوگوں کو ڈانٹا، کتنوں کی بےزتی کی؟ اوے فرما لانے اور ٹمکانے ہو، نماز نہیں پڑھ دے ہو، یہ نہیں کر دے ہو، روزہ نہیں رکھ دے ہو، ہاں تمہیں چاہیے نماز پڑھو، ایسے آوارہ گردی کر۔ کتنے لوگوں کو امام نے ایسے مخاطب کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امر بالمعروف نہیں، یہ مومن کی توہین ہے۔ امر بالمعروف کرنا واجب ہے، توہین کرنا حرام ہے۔ تو حاجی آغا جو اس وقت امر بالمعروف کر رہے ہیں، در حقیقت خود فعل حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، کیونکہ یہ امر بالمعروف نہیں ہے دوسرے کی توہین کرنا، اپنے آپ کو تکبر کا اظہار کرنا۔ دو چار نمازیں کیا پڑھ لی، اب اپنا تکبر نیچے نہیں آ رہا، دوسروں کی توہین کر رہے ہیں، فلانے تم جی روزہ نہیں رکھتے، تم نماز نہیں پڑھتے، تم نماز پڑھو، فلاں کرو، ٹھمکان کرو، یہ شراب پینے والے ایسے ہوتے ہیں، فلاں ایسے ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ کب توبہ کر لے، خدا اس کے گناہ کو معاف کر دے، لیکن آپ کے تکبر کو خدا معاف کرنے والا نہیں، چونکہ تکبر شرک کی علامت ہے، اور خدا نے قرآن میں کہا ہے ہر گناہ معاف کروں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔ امر بالمعروف یہ ہے کہ ماحول ایسا بناؤ، پیار اور محبت سے ایسا ماحول بناؤ کہ لوگ خود بخود گناہ کے ماحول۔ ہم عزاداری کیوں کر رہے ہیں؟ توجہ جی، عزاداری میں امر بالمعروف کیا ہے؟ عزاداری میں امر بالمعروف یہ ہے، صبح جب سے مجلس شروع ہوئی تب سے لے کر یہاں جب تک ہم نے بچوں کو لا کے بٹھایا ہے، نہ انہوں نے کارٹون دیکھا ہے، نہ انہوں نے گالیاں دی ہیں، نہ کسی نے بے حیائی کی نظر دیکھا۔ توجہ فرمائی میرے بھائیوں نے یا نہیں؟ یہ ہے امر بالمعروف کہ نیکی کے لیے ماحول بنانا اور برائی سے ایسے دور کر دینا بندے کو پتہ بھی نہ چلے، بندہ برائیوں سے دور بھی ہو جائے۔ یہ ہے امر بالمعروف، یہ ہے عزاداری۔ کب سے یہ میرے بچے بیٹھے دیکھو، یہ گھر میں 5 منٹ نہیں نکالتے، چونکہ گھر میں ہم نے بچوں کی تربیت ایسی۔ بچے موبائل نہیں چھڑ دے، کیوں نہیں چھڑ دے بھائی؟ آپ جان چھوٹنے نہیں دیتے۔ بچے آج موبائلوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں، حالانکہ جنہوں نے موبائل بنایا، جا کے یوٹیوب پہ دیکھیے، بچوں کو کہہ رہا ہوں یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرنا، جنہوں نے موبائل بنایا ہے انہوں نے خود ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں کہ 12 سال تک کے لیے بچے کو موبائل کے قریب نہ آنے دیا جائے۔ اس کے اندر سے نکلنے والی لائٹ بچوں کی آنکھوں لیے سخت نقصان دہ ہے۔ اس کی جو ریس ہے، ریڈیو ریس جو اس کے لیے وائی فائی کے لیے اور اس کے لیے ہے، وہ بچے کے دماغ پہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے، بچے کے دماغ کو ڈیمیج کرتی ہیں۔ وہ شعائیں انسان کی آنکھوں کے ذریعے دماغ کو ڈیمیج کرتی ہیں، وہ جو ریز آتی جاتی ہیں وہ دماغ کی نسوں کو ڈیمیج کرتی ہے، بچے کے دماغ پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ پھر اس کے اندر جو بے حیائی ہے، بچہ اس کو سمجھتا نہیں ہے، وہ بچے کے اندر فیڈ ہو جاتی ہیں، بہت سی برائیاں بچہ سیکھتا ہے موبائل سے۔ یہ بچہ زبردستی موبائل لے رہا ہے، بھائی موبائل وہ تب لے رہا ہے جب آپ اس کو موبائل دے رہے ہیں نا۔ آج کا ماحول بن گیا، بچے نے تھوڑی سی ضد کی، ماں اپنی جان چھڑانے کے لیے بچے کو موبائل دے کے دفع کر کے وہاں پھینک دیتی ہے، خود سوئی رہتی ہے۔ اپنے سونے کے لیے ماں موبائل بچے کو دیتی ہے، لیکن جب اپنے ڈرامہ دیکھنے کا ٹائم ہے پھر تو بچے کا خیال نہیں ہوتا، پھر تو بچہ روتا رہے، پیٹتا رہے، کچھ ہوتا رہے، اپنا ایپیسوڈ ضرور دیکھنا ہے۔ اور یہ بیماری کامن ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ کیا ہے؟ یعنی خود بھی موبائل، یعنی یہ بیماریوں کا جڑ کس نے بنایا ہے؟ موبائل خرابیوں کی جڑ نہیں
हमारा गलत इस्तेमाल और हमारा गलत एटीट्यूड, ये बुराइयों की जड़ है, ये बुराइयों की जड़ है। और मैं आपको वसूख से कह सकता हूं कि आज हम मोबाइल के जिम्मे डाल रहे हैं, इसने माहौल खराब कर दिया। मोबाइल ना भी होता तो हमारा माहौल ऐसा होता, क्योंकि हम खुद गैर तरबियत याफ्ता है, हम खुद गैर तरबियत याफ्ता है। मोबाइल ना भी होता तो ये घर का माहौल ऐसा ही होता। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये आजादारी देखो कितना बड़ा मौजूदा है। जब से ये बच्चा जो एक लम्हा मोबाइल के बगैर नहीं, देखो कब से ये बच्चे बैठे हुए हैं। किसी ने मोबाइल मांगा, किसी ने कोई कार्टून देखा, किसी ने गाना सुना। कितनी बीमारियां थी, कितनी बुराइयां थी, कितने गुनाह थे। हुसैन की मजलिस में इतने लोगों को बचा के रखा हुआ। ये है मौजूदा हुसैन की मजलिस का। तो हुसैन की मजलिस में आओ, बच्चों को लाओ, घर वालों को लाओ, यहां आके बैठो, आजादारी का एहतमाम करो। क्योंकि हुसैन के सदके में अल्लाह ये तौफीक देता है। इन बच्चों को तौफीक मिली हुई है, आपको तौफीक मिली हुई है अल्लाह की तरफ से। और ये मौजज़ा है हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस का। ये बरकत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वजूद की। इतनी देर आप किसी मजलिस में बच्चों को बिठा के नहीं रख सकते। मस्जिद में आप लाख प्रोग्राम करें, अल्लाह के प्रोग्राम करो, फिर भी बच्चे इतनी देर मस्जिद में टिकते नहीं। कोई और जलसे हो, कोई और प्रोग्राम हो, शादी ब्याह के प्रोग्राम हो, आपके घर में कोई गैदरिंग हो, बुजुर्ग बैठे हो, बच्चे इतनी देर सब्र नहीं करते। कितना अजीम जात है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। किस तरह सब्र आया हुआ, देख रहे हो। हुसैनियत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, लब्बैक या हुसैन के नारे लगा रहे हैं। कितना शौक है इनको हुसैन की मजलिस में बैठने का। अब जरूरी नहीं है कि मैं जितनी बातें कर रहा हूं वो सारी बातें ये समझ रहे हूं। जाहिर है उनका शऊर अपना है, बड़ों बुजुर्गों का शऊर अपना है। जाहिर है जो बात आपके पल्ले पड़ रही है वो उनके पल्ले भी नहीं पड़ रही। तो देखो ना मौजूदा, उनके पल्ले भी नहीं पड़ रहा, फिर भी शौक से सुन रहे हैं। ये जाते हुसैन का मौजूदा है। तो लिहाजा मजलिसे अम्र बिल मारूफ और नही अज़ मुनकर का वसीला है। जो इस्लाह हमें करना है मुआशरे के लिए, खुदा की कसम 1 लाख वसीले बनाओ, इतनी इस्लाह नहीं कर सकते। एक मजलिस वफा करो, हजारों मर्तबा ज्यादा अक्सर इस्लाह हो सकती है। हजारों काम करके जो इस्लाह नहीं हो सकती, हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके जो इस्लाह नहीं हो सकती, गरीब की मजलिस का सफ़े मातम बिछाओ, करोड़ों काम करने से बेहतर एक मजलिस से शबीर वफा करना। लेकिन अफसोस इस बात पे है कि मिंबर हुसैन होता है, हमने उसको गलत और नासमझ लोगों के हवाले कर रखा होता है। अब ये ज्यादती है मजलिस शबीर के साथ। कम इल्म, कम फहम, गैर तरबियत याफ्ता बंदे को मिंबर आपने दिया ना, जिसने दिया वो मजलिस का मुजरिम है या नहीं? इतने लोग आए थे इस्लाह करने के लिए, आपने गैर तरबियत याफ्ते को यहां बिठा दिया। अब वो क्या बांट रहा है? वो बेहयाई बांट रहा है, वो कम अकली और बेशऊरी बांट रहा है, वो खुद बेशऊर है, दूसरों को क्या देगा? तो इसका मूजिब कौन बना? आप। तो इतने लोग, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक बेमकसद, बेतरबियत, बेइल्म बंदे को मिंबर पे बिठाना इमाम हुसैन की आजादारी के मकसद को फौत करना है या नहीं? मकसद आजादारी को फौत करना है। लिहाजा आप जो इतना एहतमाम करते हैं तो हर ऐरे गैरे को उठा के मिंबर पे मत लाया करो। उस बंदे को लाओ जो मिंबर पे बैठने का अहल है, जो मिंबर पे बात इमाम हुसैन की कर सकता है, आपकी जवान नस्ल को समझा सकता है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि इमाम हुसैन की मजलिस से खिताब कर सकूं, तो मुझे मिंबर देने वाला बंदा मुजरिम है। मुझे आपको मिंबर पे नहीं लाना चाहिए, ये आपका कसूर है। आप मुझे जगह देंगे तो मैं क्यों नहीं बैठूंगा? आप किसी को भी ला के बिठाएंगे, कौन है जो सस्ती शोहरत नहीं चाहता? हर कोई चाहता है मेरा नाम बने, मेरी शोहरत बने। आप किसी को भी उठा के लाएंगे वो तो आएगा, वो आतिफ नकवी हो, वो शाह साहब हो, वो शाह साहब हो, कोई भी हो, आप उसको उठा के लाएंगे वो आएगा। लेकिन कसूर तो आपका है, मजलिस अज़ा आपने बपा की है, उसके मकसद को भी आपने बर्बाद कर दिया है। मत लाइए, चाहे वो आतिफ नकवी हो, चाहे वो कोई हो,
نزدیک بھی نہ آنے دیجئے اس شخص کو ممبر کے جو مقصد حسین کے لیے صحیح معنوں میں پورا نہیں اترتا۔ لبیک یا حسین، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ عزاداری فقط عزاداری صف عزا بچھانے کا نام نہیں ہے۔ عزاداری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کو معلوم ہے امام حسین جو مقصد کے لیے نکلے، کتنے بندے تھے امام حسین کے ساتھ؟ بولیے گا۔ اب یہ جو بزرگ تشریف فرمائے، میں ان سے بات کر رہا ہوں اس بات میں، کتنے بندے تھے؟ 72 یا 200 یا 256، یہ جو بھی روایت ہے سامنے۔ ادھر حسین، حسین کون؟ مہر نبوت کا سوار، رسول کی زبان چوسنے والا، پشت نبوت پہ بیٹھ کے سجدے کو طول دلوانے والا، جمعے کے خطبے کو توڑ کے پھر جوڑنے والا، معمولی ذات نہیں ہے حسین، جس کے لیے رسول خدا کہے انا من الحسین، میں حسین میں سے ہوں۔ وہ ہستی ایک طرف خود بے نفس نفیس اور دوسری طرف سامنے مقابلے میں یزید نہیں، ابن زیاد نہیں، ایک عام سا بندہ عمر ابن سعد، اس کے پاس ایک طرف حسین، ایک طرف عام سا بندہ، اس کے پاس 30,500 کا لشکر یا بسا اوقات 9 لاکھ کا لشکر، یا جتنی بھی روایتیں ہیں 30,000 کوئی کم تعداد نہیں ہوتی، چلو کم از کم یہ لگا لیتے ہیں۔ ایک طرف ایک عام سا بندہ، اس کے پاس 30,000 کا لشکر، اور ایک طرف مہر نبوت کا سوار، اس کے پاس پورے 72 بھی نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کیا امام حسین میں اہلیت نہیں تھی؟ یزید خود نہیں آیا، ابن زیاد بھی نہیں آیا، شمر، عمر ابن سعد، خولی، اس طرح کے قاتل ٹائپ کرائے کے قاتل بندے، 30,500 کا لشکر وہ لے کے آ گئے۔ امام حسین نے بندہ ہی کو نہیں لبا۔ غور چاہتا ہوں، امام حسین کے ساتھ کوئی آیا نہیں، نہ امام حسین کسی کو لائے ہی نہیں، کیونکہ امام حسین لاتے تو لشکر لاتے، جو بہنوں کو لے کے آتا ہے وہ لشکر لے کے نہیں آتا۔ توجہ فرمانا، امام حسین کسی کو لائے ہی نہیں، لیکن جتنوں کو لائے ہیں، توجہ، جتنوں کو لائے ہیں وہاں مقصد تھا امام حسین کا جو لکھ کے دیا، ساتھ میں 72 کو لائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ امام حسین کے مقصد کے لیے یہ 72 ضروری تھے۔ تو آج اگر عزاداری کرتے ہو، وہاں اگر امام حسین ہر بندے کو نہیں لائے، فقط ذمہ دار افراد کو لے کے آئے ہیں، آج حسین کی عزاداری کر رہے ہو تو بھی ذمہ دار افراد کو لے کے آؤ۔ جو امام حسین کی عزاداری کی ذمہ داری کو صحیح پورا نہیں کر سکتا، وہ مہربانی کرے وہ عزاداری بپا نہ کرے، نہ کرو عزاداری۔ یار کوئی امام حسین نے خط بھیجا کہ ضرور مجلس کراؤ، اپنے فائدے کے لیے حسین کے مقصد کو برباد نہ کرو۔ بھئی ہمارا اپنا فائدہ، ہم گھر میں مجلس لگیں گے، ہمارے گھر میں آئے گی برکت، اپنی برکت کے لیے حسین کے 72 شہیدوں کا خون رائے گاں کر رہے ہو۔ بھئی اپنی برکت کے چکر میں، اپنی جنت کے چکر میں، اپنے بیماروں کے شفا کے چکر میں، اپنے دنیا داری کے فائدوں کے چکر میں کربلا کا مقصد تو فوت نہ کرو یار۔ کیا کہنے لگا؟ کربلا کے مقصد کو برباد کر رہے ہیں اپنے دنیا داری کے چکر میں۔ لیکن اگر آپ کو فائدے لینے ہیں تو پہلے امام حسین کے مقصد کو مد نظر رکھو، پہلے مقصد پورا کرو، پھر امام حسین کی عزاداری سے فائدے حاصل کرو۔ جب آپ امام حسین کے ساتھ چکر کرنا چاہتے، امام حسین کا مقصد فوت کر کے فائدے لینا چاہتے ہیں، امام حسین کو پتا کوئی نہیں کہ یہ میرے مقصد کو فوت کر کے اپنے دنیا کے فائدے لینا چاہتا ہے۔ جو حسین فائدہ دے سکتا ہے وہ فائدہ لے بھی سکتا ہے۔ امام حسین کو پتا کوئی نہیں۔ یہ ہم چلاکیاں امام حسین کے ساتھ کر رہے ہیں کہ امام حسین کے نام پہ مجلس بپا کی اور اپنے سارے فائدے لے لیے۔ امام حسین کا مقصد فوت جاتا ہے تو جائے، امام حسین کو پتہ ہی کوئی نہیں لگا یہ میرے نال ہویا کی ہے۔ کیا خیال ہے؟ امام حسین کو پتہ ہی نہیں چلا میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ایک عام سا بندہ جسے زمانے والے سلام نہیں لیتے، وہ حسین کو چکر دے کے چلا گیا، حسین کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ حسین پھر کیا ہے؟ پھر امام حسین کون ہے؟ پھر ان کو امام ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ان کو چکر دے رہے ہو، ان کو نہیں پتا کہ یہ مجھے چکر دے رہا ہے۔
تو جب آپ حسین کو چکر دے رہے ہیں تو خدا خود قرآن میں کہتا ہے یخادعون اللہ وما یخدعون الا انفسہم، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں در حالانکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے، یہ حسین کو چکر نہیں دے رہے ہو، اپنے مقدر کی چکر کو چلا رہے ہو۔ لہذا مجلس بپا کر کے چکر نہ دو، پہلے حسین کے مقصد کا بندوبست کرو، پھر اپنے فائدے کے حصول کی دعا کرو، پھر حسین کے فائدے کی، اپنے زندگی کے فائدے کی دعا کرو۔ میرے عزیزو، یہ کربلا میں جو امام حسین کا گھر لٹا، یہ کوئی معمولی مصیبت نہیں تھی۔ کیا سمجھتے ہیں یہ بات ہی کوئی نہیں زہرا کا گھر اجڑ گیا؟ کوئی پوچھے تو جا کے، خدا کی قسم وہ بامعرفت لوگ جو امام حسین کے ساتھ تھے، ان سے کوئی جا کے پوچھے تو صحیح یہ ہوا کیا ہے کربلا میں، کسی کو پتہ ہی کیا ہے۔ اور ہم بڑے گناہگار ہیں ہم، لیکن وہ زہرا کا لال ہے۔ ہم نے بڑی خرابیاں کی ہوں گی، بڑے گناہ کیے ہوں گے، لیکن مجلس میں آنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ حسین زہرا کا بیٹا لمحے میں بندے کو حر بنا دیتا ہے۔ کتنا بڑا گناہگار تھا حر کہ جس نے حسین کے قتل کا سبب بنایا۔ وہ حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے امام حسین کی قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا، حسین اس کی بخشش کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ کتنا کریم ہے زہرا کا لال کہ جملہ امام حسین نے ایسے نہیں فرمایا، امام حسین نے جملہ فرمایا حر چھوڑ دے میرے گھوڑے کی لگام۔ کہا نہیں چھوڑ سکتا، کہا چھوڑ دے تیری ماں تیرے ماتم میں روئے۔ ماں کا نام حسین کے سامنے حسین نے لیا، حر کے سامنے، حر کی نجات کا بندوبست کر رہے تھے حسین ابن علی۔ جیسے ہی کہا نا تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، حر نے پلٹ کے کہا زہرا کا لال اگر کوئی اور مجھے یہ جملہ کہتا میں جواب دیتا، میں کیا کروں، تیری ماں کا نام زہرا ہے، میں کیسے جواب دوں، تیری ماں نبی کی بیٹی ہے، میں سوائے درود کے تیری ماں پہ اور کچھ نہیں پڑھ سکتا۔ بس عزیزو، امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں لے کے آیا حر۔ محرم الحرام کا 2 تاریخ تھی جب کربلا میں پہنچے، 7 محرم کا آج دن ہے، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا حسین علیہ السلام کا، آ گیا 10ویں کا دن۔ حر جلدی سے چلا جا کے عمر ابن سعد کے خیمے میں کہتا ہے عمر ابن سعد حسین رسول کا نواسہ ہے۔ کہا ہاں، تو کیا جنگ کرنا ضروری ہے؟ کہا ہاں، حکم یہ ہوا ہے کہ حسین سے بیعت لو یا حسین کا سر قلم کرو۔ بس اتنا جملہ حضرت حر نے سنا، اپنے خیمے میں آیا۔ اب تاریخ کہتی ہے حر کا بدن کانپ رہا تھا، حر نے سر سے امامہ اتار لیا، اپنے ہاتھوں کو باندھا جس طرح قیدی ہتھکڑیاں پہنتا ہے، اپنے بیٹے سے کہا مجھے لے کے زہرا کے بیٹے کے خیموں کی طرف جاؤ، یہ حسین کے قتل کا بندوبست کر رہے ہیں، حسین کو کربلا میں لانے کا مجرم میں ہوں، مجھے لے کے چلو، ہو سکتا ہے قریب کربلا مجھے معافی دے دے۔ لیکن خدا کی قسم کربلا کی تاریخ نے لکھا، ادھر حر کا بیٹا حر کو لے کر چلا، ادھر حسین مظلوم نے کہا اکبر، قاسم، میرے عباس، جی مولا، کہا جلدی کرو میرا مہمان آ رہا ہے، میرا حر آ رہا ہے۔ حسین نے آگے بڑھ کے استقبال کیا، حر قدموں پہ گرا، حسین نے اٹھا کے سینوں سے لگایا۔ حر تو رو رہا تھا، مولا مجھے معاف کر دو، مولا مجھے معاف کر دو، حر رو رہا تھا، لیکن تاریخوں نے لکھا کربلا کے غریب نے حر کو اٹھایا، سینے سے لگا کے حسین نے بلند آواز سے گریا شروع کیا۔ حر نے قدموں کو تھام کے کہا مولا میں تو رو رہا ہوں اپنی بدبختی پر، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رو کے غریب کربلا نے کہا اے حر، کل جب تو میرا دشمن بن کے آیا تھا میں نے تیرے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا، اور آج میری بچی 3 دن کی پیاسی ہے، آج میرا اصغر بھی پیاسا ہے، میرے پاس پانی کی ایک بوند نہیں ہے، میں تیرا استقبال کروں۔ بس عزیزو، حر آیا، جیسے ہی حر لشکر میں آیا نا، آل محمد کے چاہنے والے، حسین کے عزاداروں، حسین کے ساتھیوں نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے ہی جناب فضا نے دیکھا نا، جا کے بیبیوں سے کہا بیبیوں مبارک ہو، حر تمہارے بھائی کا سپاہی بن گیا ہے، حر تمہارے بھائی کا سپاہی بن گیا ہے۔ میری آقا زادیوں نے سلام بھیجا، فضا جا کے حر کو سلام کہنا۔ جیسے ہی فضا باہر آئی، آ کے کہا حر
خوش قسمت ہو، زہرا کی بیٹیاں سلام کہہ رہی ہے۔ حر نے سر پہ ماتم شروع کیا، ہائے زہرا کی بیٹیاں اتنی غریب ہو گئی، غلاموں کو سلام کہہ رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، بس آخری جملہ آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہو۔ اور جلدی سے حسین کے قدموں پہ گرا، جنگ کا ماحول گرم ہوا اور قدموں پہ گرا، مولا مولا میں بڑا مجرم ہوں، میری معافی قبول ہے یا نہیں؟ کہا تجھے معاف کیا، کہا زہرا کی عزت کا واسطہ میں تب سمجھوں گا میں معاف ہو گیا جب مجھے جنگ کی اجازت ہو گئے۔ کریم کربلا نے کہا جاؤ میرا نانا ہو کوثر پہ انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی ہو چلنے لگا نا، 2 قدم چلا پھر ہٹ آیا۔ کریم کربلا اتنا جو کرم کیا ہے تھوڑا سا اور کرم کر دینا، میں تسلی سے دنیا سے چلا جاؤں گا۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں مجھ سے پہلے میرا بیٹا میدان کربلا میں جائے۔ کہا جاؤ تمہاری یہ حسرت بھی پوری کرتے ہیں۔ اور کا بیٹا میدان میں آیا، اور کا بیٹا جنگ میدان میں آیا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا یا اللہ میری قربانی کو قبول کرنا۔ اور کا بیٹا لڑتا لڑتا گھوڑے سے گرا اور نے سجدے میں سر رکھا، اے اللہ تیرا شکر ہے میری قربانی قبول کر لی۔ اور نے سجدے میں سر رکھا نا، جب سجدے سے سر اٹھایا اب باپ تھا نا، بیٹے کی یاد آئی، کربلا کے میدان کی طرف دوڑا، لیکن جیسے ہی بیٹے کے سرہانے پہنچا کیا دیکھا؟ غریب کربلا امام مظلوم ہے اور کے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا ہے، اور جا کے کہتا ہے مولا ہٹ جائیے میں اپنے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں۔ اور رو کے غریب کربلا نے کہا اور ہٹ جاؤ، بوڑھے باپ جوان بیٹوں کا لاشا نہیں اٹھاتے۔ میں کہوں گا مولا ابھی تو حر کو یہ صلاح دے رہے ہو، اور جب وقت گزر جائے گا تیرے اکبر کے سینے میں برچھی ہوگی، اس وقت تو اکبر کا لاشا اٹھائے گا۔ اے میرے مولا کیسے جوان کا لاشا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔